ایک احسان اللہ نے احسان عظیم کیا، اور اللہ نے کسی احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلایا نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو ان کی ضروریات عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک احسان اللہ نے ایسا کیا جو سب احسانوں پر بھاری ہے، جو سب سے بڑا ہے، اور وہ احسان کرنے کے بعد اللہ مالک نے جتلایا ہے، بتایا ہے، انفارم کیا ہے، دیکھو میں نے تم پہ یہ سب سے بڑا احسان کیا۔ اور وہ احسان انسانیت کے اوپر میرے خالق و مالک مولا کا یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام، آپ کے آنے سے پہلے یہ دھرتی گناہوں سے اٹی ہوئی تھی۔ وہ کون سا گناہ تھا جو اس زمین کی چھاتی پہ نہ ہوتا ہو؟ یہ امام کائنات تھے، یہ امام الانبیاء تھے، جنہوں نے اس انسانیت کی بھٹکے ہوئے راہوں کے راہیوں کی ہدایت کے لیے دن اور رات خون اور پسینہ ایک کیا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی، وہ اپنی مثال خود دیتے ہیں۔ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پروانے، چھوٹے چھوٹے کیڑے روشنی کی وجہ سے آتے ہیں، اس کے اندر گرتے ہیں۔ جب آگ روشن ہو گئی تو اس میں پروانے گرنے شروع ہو گئے، وہ اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے، لیکن پروانے اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں۔ تم جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہو، محمد تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا رہے ہیں جہنم میں نہ گرو۔ پیارے حبیب امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، خبر ملتی ہے کہ یہودی بچہ پڑوس میں مر رہا ہے، آخری وقت میں ہے۔ امام کائنات خود اس یہودی کے گھر چلے گئے اور اس بچے کے سرہانے بیٹھ کر کہا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس بچے نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ یہودی جانتے تو تھے نا دل سے کہ یہ سچے رسول ہیں، تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب اس کے بستر سے اٹھے، اس کے سرہانے سے اٹھے، چہرہ پھولا گلاب کے پھول کی طرح مسکرا رہا۔ دروازے پہ پہنچے تو اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی، ڈیتھ ہو گئی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور بچ گئی۔ وہ حبیب جو حبیب کبریا تھے، وہ حبیب جن کے ذمہ کوئی گناہ نہ تھا، جو معصوم تھے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب کو دیکھتی ہیں لمبی نماز پڑھتے ہوئے، اتنی لمبی کہ قدم سوج گئے۔ ہمارے ہاں تو اس مسجد میں جلدی زیادہ رش ہوتا ہے جو امام شارٹ نماز پڑھاتا ہے، چھوٹا ہے بڑا چنگا جو چھیتی کا مکا چھاڑتا ہے، جلو ادھر جلنے ہیں۔ وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی غلطی نہیں، معصوم، معاف، سب کچھ معاف۔ اس نبی کی کیفیت یہ ہے کہ اتنا لمبا قیام کہ قدم مبارک سوج گئے۔ ہمارے پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے تکلیف آئے تو اس پہ لذت محسوس کرو، مولا تیرے شکر کے لیے کھڑا ہوں۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں حالانکہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اگلے پچھلے معاف ہیں۔ کہ عائشہ جس اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے میرے مسلمان بھائی، وہ نبی شکر گزاری کے لیے یہ حالت ہے ان کی عبادت میں، اور میں تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے کبھی یہ سوچ میرے دل میں بھی آئی؟ اکثر ہم سنتے ہیں ایک دوسرے سے آج رات نیندر نہیں آئی جی، ساری رات ہی پاسے پہ مارتا رہے۔
اس سے پیاری بات کیا ہے؟ آپ کو آج رات نیند نہیں آئی تو بستر پہ پاسے مارنے کی بجائے اٹھ کر مصلے پہ رب کو سجدے کر لو. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں تو ہماری زبان سے بے اختیار نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، اللہ کے لیے اعلی مثال. میرے مالک کا فرمان ہے، میرے بندو جب تمہارے پردہ سماعت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹکرائے تو زبان سے فوراً کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ میرے نبی پہ درود تم پڑھو، تمہارا ادھار میں نہیں رہنے دوں گا، 10 نیکیاں تمہیں عطا کر دوں گا. کیا خیال ہے کسی کا کمپنی کا آنر اپنی لیبر سے کہے کہ جو مجھے 1 پاؤنڈ دے گا میں اس کو 10 پاؤنڈ ریٹرن کروں گا؟ اس کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ جی نہیں ٹوٹے گی. کئی تو لینے کے بعد پھر لینج لا جان گے، انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے اتنے آدمی ہیں، 100-200 لیبر، اسے کیا پتہ لگے گا، چلو دوبارہ لائن میں لگ جاتے ہیں. ہوگا ایسے یا نہیں ہوگا؟ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، امت پہ آپ کا حق، اللہ کی طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. صرف 10 رحمتیں نہیں، اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ جنت میں آپ کے پڑوس میں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہوگا.